سورۃ النساء کی آیت نمبر 66۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور اگر ہم ان پر یہ فرض کر دیتے ان اقتلوا انفسکم، کہ اپنے آپ کو توبہ کے لیے قتل کرو، او اخرجوا من دیارکم، یا اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نکال دو، ما فعلوه الا قلیل منہم، تو یہ لوگ ایسا نہ کر سکتے مگر بہت تھوڑے لوگ۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا، اور اگر یہ لوگ کر گزرتے وہ مَا يُوعَظُونَ بِهِ، جس کی ان کو نصیحت کی جاتی ہے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یقیناً ان کے لیے بہت بہترین ہوتا، وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور ان کے قدموں کو زیادہ جمانے والا ہوتا، وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور اس وقت یقیناً ہم بھی ان کو دیتے بہت بڑا اجر اپنی طرف سے، وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور یقیناً ہم ان کو ہدایت دیتے سیدھے راستے کی۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے بشر نامی منافق کے واقعے کو ذکر کر کے توبہ کے لیے ایک راستہ دیا۔ یہ غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، نافرمانی ہو گئی، اللہ کے در پہ آ جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ جائیں، خود بھی معافی مانگے، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے معافی مانگے، تو اللہ بہت ہی توبہ قبول کرنے والے اور رحم کرنے والے، اللہ ایسا ہی ہے۔ فرمایا یہ لوگ اتنی سی بات کے لیے بھی تیار نہیں ہے، تو ذرا سوچیں اگر ہم یہ کہہ دیتے کہ توبہ کے لیے اپنے آپ کو قتل کرو، خودکشی کرو، یا ہم یہ کہہ دیتے کہ توبہ کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑ کے نکل جاؤ یہاں سے، کہیں اور چلے جاؤ، اللہ کا حکم اگر آ جاتا تو اللہ تو حکم دے سکتے، اور ہم بندے، ہم غلام، ہم اللہ کے پیدا کیے ہوئے مخلوق، ہم تو اللہ کی ماننے پہ ہی ہماری نجات ہے۔ یعنی اگر اللہ پاک ایسا حکم بھی دیتے تو کرنا تھا ہم نے، نہ کرتے تو پھر نافرمان ہوتے۔ اور پہلی قوموں کے اندر ایسا رہا ہے، یہودیوں نے، بنی اسرائیل کے لوگوں نے جب بچڑے کی عبادت کی
تو اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ اپنے آپ کو قتل کرو پھر توبہ قبول ہوگی، یعنی جس نے یہ حرکت کی ہے، جنہوں نے نہیں کی وہ ان کو قتل کریں۔ تو توبہ کے لیے اگر اللہ پاک یہ شرط لگا دیتے بھی گناہ کی معافی تب ہوگی کہ خود کو یہ سزا دو، یہ تو اس اللہ کا کرم اور احسان ہے کہ اس نے خودکشی کو بھی حرام قرار دیا۔ اپنے آپ کو مارنا اسلام میں، شریعت میں یہ جائز نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ اپنے آپ کو جس طرح سے مارے گا اس کو پہلی سزا تو یہی ملے گی، قیامت تک اپنے آپ کو اسی طرح مارتا ہی رہے گا۔ قیامت کے بعد جو سزا ہوگی وہ اللہ جانے اور وہ جانے۔ اپنے آپ کو مارنا دنیا سے تنگ ہو کر، حالات سے تنگ ہو کر، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ صبر کرنا یہ بہت بڑی نیکی ہے، اللہ کو بہت پسند ہے۔ ہر حال میں انسان اللہ کی رضا پہ راضی رہے۔ لیکن فرمایا اگر اللہ پاک توبہ کے لیے یہ حکم دے دیتے کہ قتل کرو اپنے آپ کو، یا اپنا علاقہ چھوڑ کے ہجرت کر کے کہیں اور چلے جاؤ پھر تمہارا گناہ معاف ہوگا، تو کیا کرتے؟ پھر کیا ہوتا؟ اب تو دیکھو نا، بڑے سے بڑا پاپی، گناہگار، مجرم، کبیرہ گناہوں کا مرتکب بھی اللہ کے دروازے پہ آ جائے، 2 نفل توبہ کے پڑھ کے اللہ سے اتنی درخواست کر دے، ذرا سا آنکھ میں آنسو لا کر، اللہ غلطی ہو گئی مجھے معاف کر دے، اللہ پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے۔ اور صرف معافی نہیں، بعضوں کی توبہ، بعضوں کی یہ معافی اللہ کو ایسی پسند آتی ہے، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ ان کی برائیوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔ تو کتنی بڑی رحمت کے دریا اس کے۔ لیکن اگر وہ یہ شرط لگا دیتا کہ توبہ تب قبول ہوگی کہ اپنے آپ کو مارو، تمہاری معافی تب ہوگی کہ اپنا گھر چھوڑ کے کہیں اور چلے جاؤ، تو سوچو کتنا مشکل ہو جاتا۔ اللہ پاک فرماتے ما فعلوہ الا قلیل منہم، یہ کام نہ کر سکتے یہ لوگ سوائے تھوڑے سے لوگوں کے، چند ایک لوگ ہوتے جو یہ کام کر جاتے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت مبارکہ کو سن کر فرمایا، اگر اللہ یہ حکم دے دیتے تو اللہ کی رضا کے لیے میں خود کو، اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو، سب کو میں قربان کر دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کا جذبہ سچا ہے، یہ اوپر اوپر سے نہیں کہہ رہا، یہ سچے جذبے سے کہہ رہا ہے، اور یہ واقعی ایسا کر جاتا۔ ایک اور صحابی عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر یہ حکم آ جاتا تو اللہ پاک نے یہ جو فرمایا نا کہ تھوڑے لوگ یہ کرتے، تو میں بھی ان تھوڑے لوگوں میں شامل ہوتا، یعنی میں بھی یہ کام کر گزرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ حکم ہوتا تو میں یہ کام کر دیتا۔ گویا چند لوگ ایسے نفوس قدسیہ وہ بچ جاتے جو اللہ کے حکم پہ عمل پیرا ہو جاتے، باقی سارے تو آسان حکم نہیں پورے کر رہے، یہ مشکل حکم کس نے پورا کرنا؟ فرمایا اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ جو وہ تمہیں کہہ رہے ہیں وہی کرتے جاؤ۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ، جس چیز کی ان کو نصیحت کی جاتی ہے اسی پہ عمل کرتے جائے۔ ہم قتل کرنے کا نہیں کہتے، ہم گھر چھوڑنے کا نہیں کہتے، لیکن جو کہا جا رہا ہے وہ تو کرتے جائیں، توبہ تو کرتے جائیں، معافی تو مانگتے جائیں، جو طریقہ اللہ پاک نے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس پہ تو عمل پیرا ہو جائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اگر یہ اتنا کر لیتے کہ میری طرف سے جو نصیحت آتی، میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جو نصیحت آتی اس پہ یہ لوگ عمل پیرا ہو جاتے،
تو لکان خیر لہم واشد تثبیتا، تو ان کے لیے بہت بہترین بھی ہوتا یہ اور ان کے قدموں کو زیادہ جمانے والا بھی ہوتا، پھر یہ ڈگمگاتے نہ، ڈاواڈول نہ ہوتے، ادھر ادھر نہ پھرتے، پھر ان کے قدم جمے رہتے۔ اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے دنیا میں بہتری بھی ملتی ہے، ثابت قدمی بھی ملتی ہے، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اور دوسرا فرمایا وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اگر یہ ہمارے ہر حکم کو پورا کرنے کی کوشش میں لگے رہیں تو ہم ان کو اپنی طرف سے اجر عظیم عطا فرمائیں گے، بہت بڑا اجر عطا کریں گے۔ جس کو اللہ پاک عظیم فرما رہے ہیں وہ کتنی عظمتوں والا ہوگا، ہم اس کو سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ہم ضرور دیں گے من لدنا، اپنی خاص رحمت سے، اپنی طرف سے قدموں کو جما دینا، اسی طرح اللہ کی طرف سے اجر عظیم کا مل جانا کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور تیسرا انعام فرمایا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، ایسے لوگوں کو ہم سیدھے راستے کی ہدایت بھی ضرور دے دیتے، یہ راستہ بھی ان کا راستہ سیدھا صراط مستقیم بن جاتا۔ کس بات پر؟ کہ جو اللہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نصیحت کی جائے اس پہ فوراً عمل کی کوشش کریں۔ تو میں آپ بھی نیت کریں اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کو دل و جان سے تسلیم بھی کریں گے، عمل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ دل سے بھی ماننا، زبان سے بھی اقرار کرنا اور عمل بھی اس کے مطابق کرنے کی کوشش کرنا، یہی نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اس پہ عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، صلاة تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه، اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في أول كلامنا، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في آخر كلامنا، اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔